بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بھائی مفتی صاحب، حال ہی میں جو جامعۃ الرشید کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا ہے، تو کیا اب جامعہ میں تمام دنیاوی علوم پڑھائے جائیں گے؟ اگر کسی کو صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے تو کیا جامعۃ الرشید میں کی جا سکتی ہے؟ اور کیا جامعۃ الرشید سے LLB بھی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتی، ہر لفظ کو اردو میں بگاڑا جا رہا ہے۔ جو چیزیں ہو سکتا تھیں ان کو بھی ہو سکتی بنا دی ہے۔ LLB ہو سکتا ہے، ہو سکتی نہیں ہے بھائی۔ تو جامعہ میں یونیورسٹی کا درجہ مل گیا اس کو تو سارے علوم پڑھائے جائیں گے۔ LLB آپ وہاں سے کریں انشاءاللہ۔ MBBS میاں بیوی بچوں سمیت بھی وہاں ہو سکتا ہے ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ ایک MBBS وہ ہے جو میڈیکل کالج کراتے ہیں، ایک MBBS سادہ MBBS ہے جو ہر پاکستانی کرتا ہے، تو اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ سارے علوم ہوں گے، لیکن جامعہ کا جو ہدف ہے نا وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی میں 70% دنیا کی تعلیم ہو، 30% دین ہو، اور مدرسے میں 70% دین ہو، 30% دنیا ہو۔ کیونکہ مولانا لوگ بھی تھوڑا سا معاشرے سے اویئر جب تک نہیں ہوں گے نا تو ان کو بھی وہ سوسائٹی میں اس طرح سے کام نہیں کر سکتے جیسے سوسائٹی کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے جامعہ کا یہ ہدف ہے۔ لیکن ایک بات خوب سمجھ لو، جب بھی آپ کے سامنے کوئی بڑا کام ہوتا ہے نا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں لازمی، ان سائیڈ ایفیکٹس کو برداشت کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جامعہ میں جب یہ دنیاوی علوم بھی آئے ہیں تو ظاہر ہے کچھ تھوڑا سا کلچر بھی آتا ہے، تو پھر وہ والی روحانیت جو خالصتاً دینی علوم میں روحانیت اللہ نے رکھی ہے وہ نہیں رہتی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جامعۃ الرشید گئے وہ والی روحانیت نہیں آ رہی جو فلاں مدرسے میں، تو بھائی وہ ظاہر ہے جب دنیا اس میں آئے گی تو اب چونکہ یہ دنیاوی علوم پہلے زمانے میں ہمارے مدرسوں میں ہوتے تھے لیکن وہ مسلمان سائنسدانوں کے علوم تھے، تو کلچر بھی مسلمان سائنسدانوں کا تو وہ پہلے سے ہی اسلامی کلچر تھا۔ اب جب آپ دنیاوی علوم پڑھتے ہیں نا گورے کے، تو کچھ نہ کچھ ٹچ گورے کا اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی آتا ہے۔ اب بڑے مفاد کو سامنے رکھا جائے نا تو یہ چھوٹے موٹے سائیڈ ایفیکٹ برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ جنہوں نے بھی کووڈ کی ویکسین لگائی 2 دن تک ان کی طبیعت خراب رہی ہے۔ اب وہ کہتے تھے ڈاکٹر کے پاس جا کے ہمیں تو فیور ہو گیا، ہمیں تو بخار ہو گیا، ہمیں تو یہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ چھوٹا موٹا ہے، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جو نہیں لگاتے نا تو پھر جو ہونا تھا اس میں ریورس ہونے کے چانس، پھر وہ قبر تک بھی پہنچا سکتا تھا آپ کو۔ تو یہ ہمارے بھی بہت سارے جاننے والوں کو لگا، جب ویکسین لگی نا تو 3 دن تک وہ اٹھے ہی نہیں۔ تو اچھا ان میں ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو ویسے ہی مرنا تھا، تو ویکسین تو سب کے لگی تھی، وہ مر گئے۔ تو پھر ہمارے ہاں فوراً یوٹیوب پہ دیکھو اس کے ٹیکا ٹھوکا، وہ مر گیا۔ اس کے ٹیکا پہ اتنے کروڑوں کی آبادی میں تو ویسے ہی کچھ لوگوں نے مرنا تھا، تو ٹیکا تو ویسے ہی ٹھک گیا ان کے، وہ ٹیکے سے نہیں مرے، وہ ویسے ہی مرے۔ تو ریسرچ کا جو ہمارے ہاں جو کرائٹیریا ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ قسم کا ہے، گوروں کا تھوڑا سا الگ ہے۔ گولے یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگوں میں اتنے کروڑوں لوگوں کے کولوں پہ جب انجیکشن، کولوں پہ نہیں سوری بازوؤں پہ انجیکشن لگے ہیں تو پہلے ڈیتھ ریشو کتنا تھا اب کتنا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا یار تھوڑا کم ہوا ہے تو اس کا مطلب فائدہ ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں دیکھتے ہیں کہ وسیم کے لگا وہ مر گیا، غفار کے لگا مر گیا۔ ابے خالی وسیم اور غفار کے تو نہیں لگا نا، کروڑوں لوگوں کے لگا ہے، وہ تو نہیں مرے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے ویسے ہی انتقال کا ٹائم ہو ان کے، تو اتنے لوگوں نے تو ویسے ہی مرنا تھا نا۔ تو ریسرچ سب ہمارے یہاں ایسی فضول چیزوں پہ کو بیس بنا کے ریسرچ ہوتی ہے۔ اور ایک دم آئے گا کوئی بندہ، وہ یہ دیکھو اسپتال میں جنازہ، ابھی ان کو ٹیکا لگوا کے گیا ہوں، ابھی مر گیا، یہ ابھی میرا ہے، تو فوراً یوٹیوب پہ اور پھر اس کے انٹرویوز، اور پھر وہ عجیب ایک پینک پھیلایا جاتا ہے۔ ہماری سوسائٹی بہت ہی ان چیزوں میں بہت ہم پیچھے ہیں بھائی۔ اچھا بھائی، تو جامعۃ الرشید میں جب یہ دنیاوی علوم ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے۔ علوم کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے، علم کے جو کلچر ظاہر ہے، جو اب جو یہ دنیاوی علوم تو پروفیسر حضرات ہی آگے پڑھائیں گے نا۔ اب یونیورسٹیوں میں جو پڑھائیں گے تو پروفیسر لوگ آئیں گے نا۔ اس دن مجھ سے کسی نے کہا جامعۃ الرشید میں ایک انٹی ٹہل رہی تھی، جامعہ میں انٹی کا کیا کام ہے؟ یہ مدرسہ ہے یا انٹی کیا کر رہی ہیں؟ تو پھر ہم نے تحقیقی پتہ چلا کہ جی وہ جو ایجوکیشن بورڈ کی ایک ممبر ہیں وہ سروے کے لیے آئی تھیں۔ تو اب سروے کے لیے جب انٹی آئیں گی تو مدرسہ ان کو یہ کہہ کے تو نہیں نکال سکتا یہاں صرف انٹے آ سکتے ہیں، انٹیوں پر یہاں پابندی۔ وہ تو گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے بھائی، وہ جو بھی سروے کے لیے جو بھی آئے گا، چاہے وہ کچھ بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو یا کچھ بھی ہو، وہ کچھ بھی، اب کیونکہ LGBT بھی بہت پھیل رہا ہے نا، تو وہ کچھ بھی ہو اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ تو جب یہ چیزیں آئیں گی تو تمام لوازمات کے ساتھ آئیں گی۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ بڑا نقصان کس میں ہے کہ انٹی کی وجہ سے ہم ایجوکیشن ہی پہ پابندی لگا دیں۔
تو پھر بھائی پھر جو اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں. تو اس لیے یہ سب چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. اس کی مثال ہے کہ بھائی جب آپ جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو اس میں بھی تو اس کے بھی تو سائیڈ افیکٹ ہیں یا نہیں ہیں. کتنے لڑکے ہم سے کہتے ہیں ہم کراچی یونیورسٹی میں, ہم پنجاب یونیورسٹی میں ہیں, وہاں جا کے نظر کی حفاظت نہیں ہوتی, یہاں تبلیغ میں سر روزہ لگا کے ایسا دل بنتا ہے, روحانیت پیدا ہوتی ہے, وہ وہاں جا کے 2 دنوں میں روحانیت کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. تو اب ہم ان کو یہ مشورہ دیں کہ پڑھنا چھوڑ دو آپ, اور جب تک 100% اسلامی حکومت قائم نہیں ہوتی اس وقت تک نہ پڑھو. تو اسلامی حکومت تو پتہ نہیں قائم ہو نہ ہو, تھوڑا بہت جو مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کچھ نہ کچھ آگے بڑھ رہے ہیں وہ بھی پیچھے. تو بالکل ہی جاہل, بالکل ہی نرے کورے کے کورے ہو جائیں گے. صرف اتنا رہ جائے گا کہ نظر کی حفاظت روحانیت کو لے کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اپنے کمرے میں, اور تھوڑے دنوں میں جب آپ پر دشمن طاقتیں آپ کو کھائیں گی نا تو وہ روحانیت بھی تیل لینے چلی جائے گی. تو دنیا کے ساتھ جب مقابلہ کرنا پڑتا ہے, بالکل اس کی مثال ہمیں قرآن میں بھی ملتی ہے. جب تبوک کی لڑائی تھی نا تو اس میں کیا تھا کہ بہت سخت فتنہ تھا اس میں لڑائی میں, یعنی بڑی سخت لڑائی تھی. تو بعض منافقین نے کہا کہ ہم نہیں جا رہے, اور دلیل یہ دی کہ وہاں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں. وہ تو تھا نا رومی تھے تو انگریزوں کے باپ دادے, تو وہ بڑی خوبصورت عورتیں ہیں, تو ہمیں فتنے کا ڈر ہے, ہم جنگ میں جائیں گے ان لڑکیوں پہ نظر پڑے گی, ایکچولی ہم کس میں آ جائیں گے, فتنے میں آ جائیں گے. تو قرآن نے ان کی اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کیا کہ اتنے نیک پرہیزگار لوگ کہ اس کو یہ خطرہ ہے کہ نظر کی حفاظت نہیں ہو سکے گی, لہذا ان کو یہ بالکل صحیح نیت سے رک رہے ہیں. قرآن نے کہا الا فی الفتنۃ سقطوا, فتنے میں تو تم پڑ گئے ہو جہاز سے بچ کے. جہاز سے پیچھے رہنے میں جو فتنہ ہے, دشمن حملہ کر کے کاٹ کے کھا جائے گا تمہیں, سارا اسلامی نظام تباہ و برباد ہو جائے گا, ساری محنت ضائع ہو جائے گی, یہ فتنہ بڑا ہے. اور یہ جو تم فتنے کی بات کر رہے ہو یہ جھوٹ بول رہا ہے فتنے کے نام پہ. اگر اس کو اللہ کا خوف ہوتا نا تو یہ اس فتنے کو چھوٹا سمجھتا, اس فتنے کو بڑا. تو یہ لیبل لگا رہے ہیں فتنے کا, اصل فتنہ نہیں ہے. اصل تو یہ کہ اس کو جہنم کی آگ کا خوف نہیں ہے. تو بعض دفعہ لیبل بڑا اچھا لگایا جاتا ہے, لیبل بڑا اچھا لگایا جاتا ہے, ایکچولی اصل میں نظر کی حفاظت. بھائی آگے مسلمان قوم کا بیڑا غرق ہو رہا ہے تو نظر کی حفاظت کرو, ہم نہیں کہہ رہے کہ وہاں جا کے نہیں کرو. روحانیت ختم ہو رہی ہے, اس کو دوبارہ سے انسٹال کرو سافٹ ویئر, وہ لگے رہو, لیکن ساتھ ساتھ آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا. اس میں اگر آپ پیچھے ہو گئے نا مسلم قوم تو بیڑا غرق ہو جائے گا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. تو اس لیے اب یہ تو سب چیزیں سوسائٹی کا حصہ ہیں, تو اب انہی میں رہ کے ہی آپ نے نیک بننا ہے. ایسا نیک بننے کے لیے پھر جنگل میں ہی جانا پڑے گا, اور وہاں رہ کے پھر کسی کام کے نہیں رہو گے آپ. اچھا بھائی, تو اس لیے جامعۃ الرشید کام جو کر رہا ہے اس کے سائیڈ افیکٹ ہم مانتے ہیں کہ ہوں گے, اور وہ ہو سکتا ہے آگے جا کے اس سے بھی زیادہ سائیڈ افیکٹ آپ کو نظر آئے. آپ کہیں کیسا مدرسہ ہے یار, یہاں تو لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں. اب یونیورسٹی میں آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ لڑکیوں پہ پابندی لگائیں. ہاں جامعہ یہ ضرور کرے گا کہ لڑکیوں کے لیے سیپریٹ انتظام ہوگا, کو ایجوکیشن نہیں ہوگی, لیکن لڑکیاں بھی ہوں گی. اب اس یہ تو یعنی اس کے بغیر تو آپ کو آپ کی یونیورسٹی رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتی, اس کو پرمیشن ہی نہیں ملتی ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ اچھا یار وہ لڑکیاں بھی آ رہی ہیں, بھائی آ رہی ہیں. اب اس میں یہ ہوگا کہ جو مدرسہ البنات کی لڑکیوں کا ماحول ہوتا ہے وہ والا ماحول وہاں پر نہیں ہوگا, لیکن کوشش کریں گے کہ کم از کم وہ والا بےہودہ ماحول نہ ہو جو دیگر یونیورسٹی میں ہو رہا ہے. تو شر کو جب ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نا, تو یا تو آپ کے پاس ریاست ہو, حکومت ہو, پھر تو آپ بالکل جیسے افغانستان میں کر دی انہوں نے تو پوری پابندیاں لگا دی, اس ڈریس میں آئیں گی ورنہ نہیں آئیں گی, ٹھیک ہے نا. اور جب آپ کے پاس ریاست ہو تو ایسا ہے, اگر ریاست نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر شر کو اگر آپ ختم نہیں کر سکتے تو آپ کم کرنے کی کوشش کریں. کم از کم جامعہ لڑکیوں کے لیے, یونیورسٹی کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم تو دے دے گا نا کہ جو اسکارف لینا چاہتی ہیں, جو ایک لبرل ماحول میں نہیں پڑھنا چاہتی, ان کو تو ایجوکیشن کے لیے اچھی جگہ ملے گی نا. اب تو جو پردہ کرنا چاہتی ہے, جو چاہتی ہے کہ میں برائی سے بچوں, اس کے پاس بھی کوئی آپشن ہے ہی نہیں, اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. تو اس کو یا تو ایجوکیشن سے محروم ہو جائے یا اسی بےہودہ ماحول میں جائے. وہ جو چل رہا ہے, ابھی میں زیادہ نہیں بولتا کیا ماحول چل رہا ہے, تو ہم ایسا نہ ہو کہ یونیورسٹی والے مجھے بولیں گے تو کس قسم کی باتیں کر رہا ہے. تو رپورٹیں جو آ رہی ہے نا, ایجوکیشن کے علاوہ بھی بہت کچھ یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے, بہت زیادہ نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے. تو بگڑ رہی ہیں لڑکیاں, تو کم از کم جامعۃ الرشید اتنا تو کر دے گا نا کہ جس نے نہیں بگڑنا وہ یہاں کے پڑھ لے. بھائی تھوڑا سا تمیز کا ڈریس ہوگا, اس میں کچھ پابندیاں لگا دیں گے, کچھ نہیں لگا سکتے. تو یہ اب اس میں بھی ظاہر ہے آپ اس کو جب کمپیئر کریں گے دیگر مدارس سے تو ظاہر ہے وہ والی روحانیت نہیں ہوگی. جو دیگر مدارس میں تو بالکل ایک اسلامی ماحول ہوتا ہے, لیکن جب آپ فیوچر سے آپ مقابلہ کریں گے کہ یار اگر ہم نے اس شر کو ختم کرنا ہے, اب یہ فیوچر میں کوئی ایسی لڑکی جو اسلامی ماحول میں ایجوکیشن حاصل, وہ چاہتی ہے ڈاکٹر بنے لیکن تمیز کے ماحول میں بنے,
تو پھر اس کے آپ کے پاس کیا حل ہے؟ اس کے لیے تو پھر یہی حل ہے بھائی، یہ برداشت کرنا پڑے گا. بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے ہمیشہ چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟